السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کتاب کا نام ہے اربعین نووی اور حدیث کا عنوان ہے تحفظ جان و مال مسلم۔ شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ حدیث کا لیسن شروع ہے۔ آج کا حدیث کا عنوان ہے حدیث نمبر 8، تحفظ جان و مال مسلم، مسلم کے مال اور جان کے تحفظ۔ ٹھیک ہے، ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ ابن عمر کون تھے؟ کسی کو پتہ ہے ابن عمر کون تھے؟ عن ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کافی حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کی، حضرت عمر، یہ عمر بن خطاب کے بیٹے، ٹھیک ہے، ابن عمر، عبداللہ بن خطاب، عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے۔ تو عنہما، یہاں عنہما کیوں آیا ہے؟ رضی اللہ عنہما، کیونکہ باپ بھی صحابی اور بیٹے بھی صحابی، اس لیے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے ماشاءاللہ تسمیہ ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ امرتو، یہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پیسیو ہے ماشاءاللہ۔ پیسیو کیوں ہے؟ جب پیسیو ہوتا ہے تو کیا فاعل کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے؟ جب فعل پیسیو ہوتا ہے تو فاعل کرنے والے کا نام آتا ہے؟ نہیں، پھر جس پر کام کیا ہوا جاتا ہے اس کا نام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، امرتو میں حکم دیا گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ کس نے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون حکم دے سکتا تھا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور چونکہ عربی کا اسلوب ہے کہ جب بات واضح ہوتی ہے تو پھر اس کو مختصر کر دیتے ہیں۔ فاعل کون ہے؟ وہ واضح تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فاعل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس کو پھر ذکر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، امرتو ان اقاتلا، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اقاتلا، میں قتل کروں، میں جنگ کروں، قاتلا۔ اچھا، تو یہاں پر ایک بات ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنگ کروں، تو یہ قرآن کی بات نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، تو اس کے علاوہ اللہ نے حکم دیا، تو ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، وحی کی دو قسمیں تھیں، ایک وحی جلی جو کہ قرآن کی شکل میں تھی، جو جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں صحابہ کو پتہ چلتا پر وحی آ رہی ہے، اور آپ فوراً اس وحی کو ایسے کا ایسا پڑھ دیتے تھے۔ اور وہی جلی کیا ہوتی تھی کہ کچھ احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جاتے تھے، پھر آپ اپنے الفاظ میں صحابہ کو بتاتے تھے یا آپ کر کے دکھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ چھپی ہوئی خفی وہی تھی جو ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو گویا حدیث بھی اللہ کی طرف سے اس کا ثبوت ملتا ہے اس حدیث میں، کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے تھے، جو حکم دیتے تھے، وہ بھی کس کی طرف سے ہوتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پھر کیا ہمیں حدیث سے کوئی حکم پتہ چلے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ حکم تو اتنا اہم نہیں ہے، یہ تو صرف حدیث سے ہے، یا ہمیں اس کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے جیسے قرآن سے حکم دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، حدیث کا حکم بھی ہمارے لیے
وہی حیثیت رکھتا ہے جس سے قرآن کا حکم ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ان یہ کہ میں اقاتلا میں جنگ کروں۔ قتلا اور قاتلا کا فرق میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ لوگوں کو۔ قتلا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو جان سے مار دینا، کسی کو قتل کر دینا۔ قاتلا جب جنگ ہو، جب دو لوگوں سے دو گروہ آپس میں لڑے اس کو جنگ کہتے ہیں۔ تو جنگ کو قاتلا اور قتلا یہ فرق ہے۔ تو ان اقاتلا میں جنگ کروں الناسا لوگوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یشہدو وہ گواہی دے، یشہدو گواہی دے یا جمع ہے یشہدو، وہ گواہی دے جمع ہے۔ کیسے پتا چلا جمع ہے؟ واو یہاں پر ہے اس سے، ٹھیک ہے، واو سے، ماشاءاللہ۔ یشہدو ان لا الہ، یہ کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر اللہ، مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو وَأَنَّ اور بے شک، انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرے نماز، وہ قائم کرے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ فَإِذَا فَعَلُوا پھر جب، اذا کا مطلب آپ سب کو آتا ہے، فَإِذَا پھر جب، فَعَلُوا وہ کرے، فعلا سے مطلب کام کرنا کچھ، تو جب وہ کرے یعنی کہ یہ سارے تینوں کام کرے، ذَلِكَ یہ سب کچھ، عَصَمُوا تو انہوں نے محفوظ کر لیا، بچا لیا، منی مجھ سے، دماءہم اپنے جانوں کو، دم کہتے ہیں خون، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر خون، اپنے خون کو بچا لیا یعنی کہ اپنی جان کو بچا لیا، وَأَمْوَالَهُمْ اور اپنے مال کو بچا لیا، اللہ مگر یہ کہ بِحَقِّ الْإِسْلام کہ بِحَقِّ الْإِسْلام یعنی کہ اللہ اسلام سوائے اس کے کہ اسلام کا حق ہے، اسلام کے حق کے ساتھ، ہاں بالکل۔ وَحِسَابُهُمْ اور ان کا حساب علی اللہ اللہ پر ہے۔ یہ رواہ البخاری، بخاری و مسلم، یہ حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری اور مسلم میں۔ اور اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنا خون اور اپنے اموال محفوظ کر لیں گے، سوائے کسی اسلامی حق کے کہ ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ اس حدیث کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دھمکی دیتے تھے کہ ایمان لے آؤ، اسلام میں آ جاؤ ورنہ میں قتل کر دوں گا۔ تو اب تک ہم نے بہت سیرت تو نہیں پڑھی، ابھی صرف مکی حالات پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھمکی دی ہو کہ اسلام میں آ جاؤ ورنہ میں قتل کروں گا؟ ایسا کوئی بات آپ لوگوں کو محسوس ہوئی؟ میری آواز آ رہی ہے؟
السلام علیکم آپ لوگ. ہاں نہیں جنگ کا مت، لیکن آپ نے جنگ کی بھی دھمکی نہیں دی نا کسی کو. کیا آپ نے کسی کو مکی زندگی میں جنگ کی دھمکی دی تھی کہ جنگ کروں گا میں تم سے؟ آپ نے کسی کو ایسی دھمکی نہیں دی، بلکہ کیا حکم تھا مسلمانوں کو کہ آپ صبر کرو. ٹھیک ہے، کتنا بھی ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، لیکن مسلمانوں کو کیا حکم تھا کہ صبر کرو. مدینہ میں بھی جب آ گئے تو مدینہ میں 3 بڑی جنگیں ہوئی تھی قریش کے ساتھ، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق. اور ان سب میں بھی قریش نے پہل کی تھی، قریش آئے تھے لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سیرت میں مزید پڑھیں گے. اور جنگ احد کا تھوڑا سا ہم نے پڑھ بھی لیا ہے کہ جنگ احد میں قریش تیار ہو کر آئے تھے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے، کہ جنگ بدر میں ان کے آدمی شہید ہوئے تھے، ان کے آدمی قتل ہو گئے تھے، اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے. تو وہ لڑنے کے لیے خود آئے تھے، مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا تھا. تو اسلام جو ہے وہ اسلام میں ایسے نہیں ہے کہ کسی کو دھمکی دی جائے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے. ٹھیک ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. لیکن اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سورہ توبہ کی 5ویں آیت جو ہے نا وہ بھی اسی معنی میں ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو پہلے آیت بتاتی ہوں. ہاں انشاءاللہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں اس حدیث کو. دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 جو ہے نا اسی معنی میں. دیکھیں پھر حرمت والے مہینوں سے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹ میں جا بیٹھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابند ہو جائے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو سورہ توبہ میں بھی یہ بات کہی گئی جو کہ اس حدیث میں کہی گئی ہے مورلیس. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ جو ہے وہ آپ کی نبوت ملنے کے 22ویں سال میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت جو آئی ہے سورہ توبہ کی یہ کب آئی ہے؟ 22ویں سال میں. 22 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو قریش کو اور پھر عرب کو دین کا پیغام پہنچایا. ٹھیک ہے، اور ہر کوشش کر لی، ہر محنت کر لی. آپ لوگوں نے، مسلمانوں نے ان کی ہر زیادتی برداشت کر لی. لیکن جو لوگ اس وقت بھی اڑے ہوئے تھے اپنے کفر پر اور مسلمانوں کے خلاف تھے اور اسلام کو مٹانا چاہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، تو اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کی ہر کام میں مہلت ہوتی ہے. اللہ نے ان کی جو مہلت مقرر کی تھی وہ اب مہلت ختم ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عرب کے پورے جزیرے کو مشرکوں سے پاک کرنا تھا تاکہ مسلمانوں کی مضبوط حکومت ہو جائے کہ آئندہ پھر صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر دنیا میں دین کو پھیلانے کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اب جو تھی وہ کافروں کی، جو مکہ کے کافر تو خیر جب مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن عرب کے جتنے قبائل تھے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آتے رہتے تھے. چلیے جب جنگ خندق میں کئی قبائل آئے تھے آپ سے لڑنے کے لیے، صرف قریش نہیں تھے. ٹھیک ہے، بہت سے عرب کے قبائل آئے تھے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کی مہلت ختم کر دی. تو ان سے سورہ توبہ میں ان کو کیا کہا گیا تھا کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت پھر بھی دی گئی. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سورہ توبہ سے پتہ چلے گا کہ اس وقت بھی 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اب 4 مہینوں میں اب یا تو سارے عرب میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں وہ مسلمان ہو جائے، یا پھر یہ سمجھا جائے گا یا پھر وہ عرب کو چھوڑ کے چلے جائے. ٹھیک ہے، جزیرہ عرب کو چھوڑ کر چلے جائے. اگر انہوں نے 2 کام میں سے ایک کو چوز نہیں کیا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان سے پھر جنگ کی جائے گی. وہ جہاں بھی ملیں گے ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا. اور اب بس ان کی مہلت اب ختم ہو چکی ہے. تو یہ اس وقت دیکھیے
حدیث اور قرآن دونوں کو سمجھنے کے لیے حالات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کن حالات میں کون سی بات کہی گئی ہے. بہت سے لوگ اس حدیث کو یا سورہ توبہ کی آیات کو لے کر غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے حکم دیا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ پکڑ کے مار دو. نہیں، اسلام اس طرح کا دین نہیں ہے. اسلام امن کا دین ہے. تو اسلام میں تو غیر مسلمان بھی رہ سکتے ہیں اسلامی حکومت میں، لیکن ان کو جزیہ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو ایک خاص ٹیکس دینا پڑتا ہے. پھر مسلمان ان کے حقوق تمام ایسے ہوتے ہیں، ان کی ہر جان مال ہر عزت ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہ حدیث اس معنی میں ہے. یہ نہیں ہے کہ جہاں پکڑو جس وقت بھی ہم بھی کسی کافر کو ہم پکڑ کے مار سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی انشاءاللہ کہ اب کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات آپ کے سامنے لائے اور رکھے کہ دیکھو اسلام کیسا دین ہے، تو اسلام ایسا دین نہیں ہے جو لوگوں پر ظلم زیادتی کرے. اچھا، اب دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے باتوں میں بڑی حکمت تھی. آپ چھوٹی سی بات کرتے تھے، اس میں علماء اتنے زیادہ اس سے مسائل حل کرتے تھے. تو اس حدیث میں بھی بہت سے، یہ بہت اہم حدیث ہے، اس میں بہت سے مسائل نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو ہم نے جان لی کہ کن حالات میں یہ نازل ہوئی تھی اور کن حالات میں یہ حکم آیا تھا. دوسری بات یہ ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ وحی بھی آتی تھی اور جلی وحی بھی آتی تھی جو قرآن کی صورت میں ہوتی تھی، اور خفیہ وحی جو تھی وہ حدیث کی صورت میں ہوا کرتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے. اچھا، اور جو قتل کرنے کا حکم ہے وہ ان حالات میں اگر انسان آتا ہے جو حالات 9ویں ہجری میں پہنچے تھے کہ مسلمانوں نے اتنے سالوں تک برداشت کیا، ان کی اذیتیں تکلیفیں برداشت کی، جان و مال کا نقصان برداشت کیا. وہ پیسفلی دعوت دیتے رہے اسلام کی، پھر بھی نہیں ماننے والے نہیں مانے. پھر اب ان سے قتل کا حکم آ گیا، ان سے جنگ کرنے کا حکم آ گیا. اب صحابہ کرام نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا تھا؟ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہوئے، تو بہت سے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کے دلوں میں پوری طرح ایمان نہیں آیا تھا، ان کو شرارت سوجی کہ اب ہم کیوں زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے مال میں سے کیوں بیت المال میں پیسہ ڈالیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اب زکوٰۃ ہم نہیں دیا کریں گے. بس انہوں نے ریفیوز کر دیا زکوٰۃ دینے سے، مرتد ہو گئے. دیکھیں اسلام کے کتنے ارکان ہیں، بیسک ارکان جو مسلمانوں کو فالو کرنے ہیں، جس سے مسلمان بنتا ہے، وہ ہے کہ کلمہ شہادت کی گواہی دینا دل سے زبان سے اور عمل سے، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا. تو اب روزہ اور زکوٰۃ، روزہ اور حج کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ کہ روزہ ایسی چیز ہے جو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ رکھا ہوا ہے یا نہیں، جب تک انسان خود نہ کہے دوسروں کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر روزے کا ذکر نہیں ہے اور حج کا ذکر نہیں ہے. لیکن اب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو بہت سے لوگوں نے مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں ان سے جنگ کروں گا، جو زکوٰۃ کا انکار کرے میں ان سے جنگ کروں گا. اب صحابہ کرام گھبرا رہے تھے کہ ہم کیسے ان سے جنگ کریں، یہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ان سے کیسے جنگ کریں کہ یہ زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی حدیث سے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے یہ دلیل دی کہ نہیں، جب تک انسان یہ کام نہیں کرتا مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے یہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے. تو میں ان سے جنگ کروں گا. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سختی سے اس کام کو کیا. تو پھر صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آئی جب انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حدیث دیکھو اور یہ سورہ توبہ کی آیت کی وجہ سے. پھر حضرت عمر صدیق بھی اگینسٹ تھے اس فیصلے کے کہ ہمیں جنگ کیسے کریں ہم. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حدیث پیش کی اور سورہ توبہ کی آیت بتائی تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ کھول دیا ہے دین کے لیے، ان کو صحیح سمجھ دی ہے. پھر آپ نے ان کا ساتھ دیا اور تمام صحابہ نے بھی ساتھ دیا اور جنگ ہوئی، اور جو لوگ مرتد ہوئے تھے انہوں نے پھر زکوٰۃ دینے کا اقرار کر لیا.
دیکھیں اگر اس وقت اس مسئلے کو حل نہ کرتے نا حضرت ابوبکر صدیق تو آج کوئی بھی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہ ہوتا. بہت بڑا فتنہ ہو جاتا کہ حضرت ابوبکر کے وقت میں ہی لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی تو ہم کیوں زکوٰۃ دیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا, اسی وجہ سے ان کو پہلا خلیفہ بنایا گیا کہ ان کو دین کی نالج اتنی زیادہ تھی, ان کو حکمت تھی ان کے پاس, جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو اب اس طرح کے حالات میں اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے. اچھا پہلے اب دوسری بات اس حدیث سے ہمیں کیا نکلتی ہے کہ مسلمان کی پہچان, ہمیں ایک آدمی مسلمان ہے یا نہیں ہے ہم کیسے جانیں؟ تو اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے, اگر وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے. پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم اب اس سے جنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر وہ مجھ سے محفوظ ہے. تو گویا کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان جو ہے وہ اس کی جان, اس کی مال, اس کی عزت وہ حرام ہے کہ انسان اس پر ناجائز زیادتی کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان اور مال اور عزت اسی طرح حرام ہے جسی طرح اس دن, اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے. اللہ نے ان کی عزت جس طرح رکھی ہے اسی طرح اس سے بھی زیادہ مسلمان کی جان کی عزت ہے. تو ایک مسلمان سے جنگ نہیں کر سکتا. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. آج تو خیر کیا حال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے مسلمانوں سے جنگوں میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے, لیکن ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر کی جان, مال اور عزت حرام ہے, اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ. اور دوسرا حکم اس سے یہ نکلتا ہے کہ ہم کو پھر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, تو اب ہمیں باقی اس کے دل میں کتنا ایمان ہے یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. ہمیں اس کو جج نہیں کرنا کہ یہ منافق ہے, یہ تو بس ظاہری نماز پڑھتا ہے مگر یہ اندر سے کافر ہے, یا اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں کرنی. اور آج کل مسلمان یہ بھی کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے گروہ بن گئے اور ایک گروہ دوسرے پر کفر کا فتویٰ بھی لگا رہا ہے. تو جب یہ چیزیں دیکھیں ہم تو پھر ہمیں خاموشی اختیار کرنی اور ہمیں ان کے ظاہر کا معاملہ کرنا ہے, ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑنا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کس کا ایمان صحیح ہے اور کس کا ایمان نہیں صحیح ہے. پھر حضرت اسامہ کی مثال ہے کہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے زید بن حارثہ کون تھے؟ میں نے بتایا تھا ان کے بارے میں. زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور پھر آپ نے ان کو بیٹا بنایا تھا. ماشاء اللہ فتیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنایا تھا اور لوگ آپ کو زید بن محمد کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید سے بہت زیادہ محبت تھی. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا, تو پھر لوگ ان کو آپ ان کے باپ کے نام سے بلایا کرو, تو پھر لوگوں نے زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کہنا شروع کیا, ورنہ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے, کیونکہ حضرت زید کے بیٹے تھے اور حضرت زید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا. تو حضرت اسامہ نے ایک جنگ میں کسی مشرک سے جنگ ہو رہی تھی اور اس کو جسے قابو کر لیا اور اس کو مارنے لگے, تلوار پورا قابو تھا, اب تلوار کھینچ کر مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت اسامہ نے کہا کہ تو جھوٹ موٹ کلمہ پڑھ رہا ہے, اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے اور تو مسلمانوں سے لڑ رہا ہے, تو کافر ہے, اس کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلی تو آپ بہت ناراض ہوئے حضرت اسامہ پر اور ان کو کہنے لگے کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا تو اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے, تم نے کیسے اس کو قتل کر لیا؟ اب تم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا تو تم کیا جواب دو گے؟
آپ نے اتنی بار یہ بات دہرائی کہ حضرت اسامہ کا دل کانپ گیا اور انہوں نے دل میں سوچا کاش میں آج مسلمان ہوتا تاکہ میرا جو گناہ مجھ سے ہو گیا کہ میں نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا وہ گناہ مجھ سے صاف ہو جاتا، کیونکہ مسلمان ہونے پر انسان کے سارے گناہ پچھلے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اتنا خطرہ ہو گیا کہ اب میری پکڑ ہو جائے گی، کاش میں آج مسلمان ہوتا تو میرے سارے گناہوں کے ساتھ یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا اسامہ بن زید سے، لیکن جب انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جو کہ کافر تھا، لڑ رہا تھا مسلمانوں سے، لیکن جب قتل کا وقت، جان بچانے کے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا تو بھی آپ نے فرمایا کہ بس اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم اس کو قتل کرتے، اس لیے کہ اب اس کا معاملہ اللہ سے ہے۔ دیکھیں ہم لوگ تو بڑے فتوے لگاتے ہیں نا دوسروں پر کہ کون کیسا ہے کون کیسا ہے، لیکن مسلمان کو مسلمان کے ظاہری اس پر لینا چاہیے کہ ظاہر میں اگر ایک انسان نیک کام کر رہا ہے، اچھا بن رہا ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ احتیاط ضروری ہے، جو جن لوگوں میں منافقت ہوتی ہے وہ لوگ بعض اوقات بہت زیادہ ہمیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں، تو ہمیں ان سے معاملات میں احتیاط ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان کے بارے میں فتوے نہیں دینے چاہیے کہ یہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی منافق ہے، پکا مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ صرف اللہ ہی معاملہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر ایک بات یہ پتہ چلی کہ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے حضرت اسامہ اس وقت بڑے بے چین تھے کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا، اور اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے جتنے دشمن تھے، مسلمانوں کے خلاف جتنے کام کیے اور بڑے بڑے گنہگار بڑے بڑے وہ تھے، حضرت حبشی جو تھے انہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اور ایسے بھی بہت سے بڑے بڑے گناہ کرنے والے جو مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ خالد بن ولید نے جنگ احد میں ایک طرح سے مسلمانوں کی شکست کا باعث بنے تھے، لیکن جب یہ مسلمان ہو گئے تو پھر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اب ہم ان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا کہ میں ان صحابہ سے راضی ہوں۔ پھر اس حدیث میں آگے کہا گیا کہ کسی مسلمان کو مسلمان جو ہے اس کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے کہ اسلام کا حق ہے۔ تو اسلام کا حق کیا ہے؟ دیکھیے اسلام نے کچھ حدود مقرر کی ہے کہ بعض گناہوں پر سزا ہے، قتل کی سزا ہے، جیسے کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، پلاننگ کر کے قتل کر دیا جانتے بوجھتے کہ یہ مسلمان ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، قصاص جو ہے وہ جان کے بدلے جان ہے۔ تو اب یہ اس طرح سے جان عدالت جو ہے یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس مسلمان کو سزائے موت دے دو، تو اس طرح سے اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن دو مسلمان گروہ اس لیے آپس کی دشمنی سے جنگ نہیں کر سکتے، نہ دو مسلمان ایک دوسرے سے اس طرح لڑ سکتے کہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو جائے۔ ہاں بالکل، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک کی اسلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو حدود ہے وہ بس ایک ذریعہ ہے جس سے مسلمان کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ وہ اللہ کے قانون کچھ ایسے ہیں کہ جو بوڑھا زانی ہے، ایک شخص جو بڑی عمر میں زنا کرتا ہے اس کی سزا بھی رجم ہے، ایک شادی شدہ مرد کی زنا کرتا ہے اس کی سزا بھی رجم ہے، اس کو بھی مارنا ہے، اور قتل کا بدلہ قتل ہے۔ تو یہ سارے حقوق اللہ نے قانون بنائے ہیں تو ان کو فالو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حسابہم علی اللہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم کو مسلمانوں سے ظاہری معاملہ کرنا ہے اور اندر کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے اور کس کے اندر کتنا نفاق ہے۔ باقی جو نماز قائم کرنا، تو نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے، اور نماز کی شرائط میں آپ کو پتہ ہے کہ وضو کرنا ہے، اور کپڑوں کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی ہونی چاہیے، اور نماز جو ہے نماز کی کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ تو ارکان میں تکبیر اللہ اکبر پڑھ کے نماز شروع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ہر آیت میں،
اور قرآن کی آیت پڑھنا ضرور ہے، اور رکوع کرنا، تشہد میں بیٹھنا، سجدہ کرنا، سلام کرنا، یہ سارے جو ہے، اور عربی میں نماز جو ہے ہم عربی میں پڑھ سکتے ہیں، انگلش اردو میں کسی میں ترجمان پڑھ کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیں نماز کی ساری زبان عربک ہے۔ پھر اس میں واجب یہ ہے کہ انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، اور شیطان اگر ہمیں بہکائے تو ہمیں جد و جہد کر کے اللہ کی طرف دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اس کی شرائط میں پاکیزگی ہے، وضو کرنا، جسم کپڑے کو پاک رکھنا، قبلہ رخ ہونا، اور نماز کے وقت پر پڑھنا، یہ ساری چیزیں نماز کے قائم کرنے میں آ جاتی ہیں، اور مردوں کے لیے جماعت نماز پڑھنا بھی نماز قائم کرنے میں آ جاتا ہے۔ پھر اور زکوٰۃ دینا، تو زکوٰۃ جو ہے وہ اگر صاحب مال انسان ہے، جس کا جو اللہ نے ہمیں بتائی گئی ہے حدیث کے ذریعے کہ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ ڈیو ہوتی ہے، تو ایک سال اتنا مال ہمارے پاس ہے جس پر ایک سال پورا ہو گیا ہے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب بنتا ہے، تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے دینا خاص لوگوں کو دینا ہوتا ہے۔ اس کے سات طرح سے زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ فقراء کو، یعنی وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین کو جن کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن ان کے اخراجات پورے ہونے کے برابر نہیں ہے، عامل زکوٰۃ کو جو کہ زکوٰۃ ان کے معاملہ جیسے جو بیت المال میں پہلے زکوٰۃ دی جاتی تھی نا، پھر جو بیت المال کے جو ملازم ہوتے تھے ان کو زکوٰۃ کے فنڈ سے تنخواہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اور سپوز اگر ہم میں سے کوئی اپنی زکوٰۃ ہم بعض اوقات پاکستان بھیجتے ہیں یا کہیں بھیجتے ہیں، تب ان کو کچھ معاملات کے لیے سفر کر کے لوگوں کے پاس جا کے دینا پڑتا ہے، کچھ اخراجات ہیں تو وہ اخراجات لے سکتا ہے اس سے، زکوٰۃ کے پیسے سے۔ پھر مؤلف القلوب، دلوں کو، جیسے بعض لوگوں کے دلوں میں اسلام کی طرف تھوڑے مائل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کو اور مائل کرنے کے لیے ان پر خرچ کر کے ان کا دل بڑھانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیسے کوئی غیر مسلم ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کے دل میں کچھ محبت ہے، کچھ خواہش ہے اسلام کی طرف، تو اس پر ہم خرچ کر کے اس کا دل بڑھا کر اس کو اسلام میں لا سکتے ہیں۔ پھر گردنیں چھڑانے میں، یعنی کہ کوئی غلام کو آزاد کرنے میں ہو سکتا ہے، یا کوئی قرض میں بہت زیادہ ایسا مجبور انسان ہے جو اپنے خاص ضرورت کے لیے اسے قرض دیا، اپنی ضروری اخراجات کے لیے قرض دیا، اب پورا نہیں کر سکتا اور قرض میں ڈوبا ہوا ہے، یا کوئی انسان مر گیا، قرض ہے اس کے اوپر، تو ایسے حالات میں اس کا قرض چھڑانے کے لیے ہم زکوٰۃ سے پیسہ دے سکتے ہیں۔ یا پھر تاوان بھرنے کے لیے، یعنی کہ کسی کو قرض کے لیے کسی نے گارنٹی دی ہو کہ ہاں اس آدمی کو قرض دے دو، اگر کسی طرح سے یہ مر گیا، یہ بھاگ گیا، زکوٰۃ اس نے قرض پورا نہ کیا تو میں ادا کروں گا، اب وہ آدمی مر جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے، تو جس نے گارنٹی دی اب اس کو قرضہ ادا کرنا پڑ رہا ہے اور اب اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو ہم زکوٰۃ دے کر اس کی گارنٹی کو ہم چھڑا سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ تو یہ سارے، اور پھر اللہ کے راستے میں کیسے کہ دینی اسکول کھولنے کے لیے یا دین کی تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے کہ فنڈس میں کمی ہے تو زکوٰۃ سے ہم اللہ کے دین کے دفاع کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ، اور جیسے میں نے بتایا کہ روزہ جو ہے وہ رکن ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا۔ جو انسان کہہ دیتا ہے میں روزے نہیں رکھوں گا، میں روزوں کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ روزوں کو ماننا ضروری ہے کہ ہاں اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اپنی پوری استطاعت سے روزے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو روزے کا یہاں ذکر صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ ہم کو ظاہر پر معاملہ کرنا ہے، تو کہ انسان ایک مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر پر ہم معاملہ کرنے کے لیے روزے کو شامل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ روزہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں۔ تو اس حدیث میں یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے کا انکار کرنے والا جو ہے اس کی وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔
اور حج کا اس لیے ذکر نہیں ہے کہ حج سال میں ایک بار ہوتا ہے، اس میں بھی استطاعت ہے یا نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی حج کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے یہ حدیث آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے یا کہیں پر کچھ مسئلہ ہے اس میں؟ تو ذرا سا بتا دیں، کلیئر ہے الحمدللہ؟